اگر آپ کی امید زندہ ہو گئی اور آپ کا یہ یقین آ گیا کہ میرے حالات بدلیں گے، میں بیمار سے صحت مند ہو جاؤں گا، مشکل حالات سے اچھے حالات میں چلا جاؤں گا، تو امید اور توکل جڑے ہوئے ہیں. امید اور توکل جڑے ہوئے ہیں. جب یہ دونوں جڑ جائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مفلوق الحال نہیں رکھ سکتی. آپ کا کانفیڈنس ریسٹور ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا پروردگار عالم پر بھروسہ مستحکم نہ ہو. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کسی نے رزق باندھ دیا. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ گلاس ہے، اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے راہ وسلم کو گلاس پہنچانا ہے، اور جادوگر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ گلاس راہ وسلم تک نہیں پہنچنے دینا. تو اگر جادوگر اس میں کامیاب ہوتا ہے تو اتنے کمزور اللہ کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو کیا ہم اسی کمزور اللہ کو پوچھتے رہیں گے کہ جو اپنے ارادے پہ کامیاب نہیں ہوا، اس کے ارادے کو کیچ کر لیا ایک جادوگر نے؟ میں نے کہا نا، جو اللہ جس کو پہنچانا چاہتا ہے وہ ہر قیمت پہ اسی کو پہنچے گا، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو جادوگر تو اللہ سے طاقتور نہیں ہے. تو جب وہ طاقتور نہیں ہے تو آپ کا بگاڑ کیا لے گا؟ اب بات کہیں اور ہے، بہت ٹیکنیکل بات ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک کلمہ ہے جو اللہ نے ہمیں تعلیم فرمایا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے. اب سارا باطل، سارا جادو شیطانیت ہے. اس پہ یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوں گی. وہ ان سے دکھی ہوگا جس کو اللہ اپنی پناہ میں نہ لے. اگر اللہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے تو آپ تو محفوظ ہو گئے شیطان سے، شیطانی قوتوں سے محفوظ ہو گئے. اس کلمے کو سمجھتے ہوئے، اس پہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، آپ جب بھی پناہ ڈھونڈیں اللہ کی ڈھونڈیں. جب اللہ کے علاوہ کوئی بھی پناہ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ پریشانی ہوگی. پریشانی آپ کی کوئی روک ہی نہیں سکتا. ہم نکلتے ہیں اللہ کے علاوہ پناہوں کی تلاش میں. تو آپ پناہ تلاش کرنی ہے اللہ کی. اگر اللہ کی پناہ میں آپ آ گئے، کوئی جادوگر ہو، کچھ بھی ہو، آپ کا بگاڑ نہیں سکتا. اس کے لیے آپ کو اللہ سے معافی طلب کرنی پڑے گی، اس کے بندوں کو معاف کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو، میں لوگوں سے دعا کی ایک بات کرتا ہوں کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اگر میرے خلاف بھی کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں تو میری ہاتھ اٹھانا کس کام کا؟ تو جب میں اپنے ہاتھ اللہ کے حضور دعا کے لیے اٹھاؤں تو جو ہاتھ میرے خلاف اٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی تو نیچا کرواؤں، ان سے معافی مانگ لوں، ان کا اگر میں نے کوئی استحصال کیا ہے اس کا اپائے کر دوں، اس کا کوئی علاج کر دوں. تو یہ چیزیں اس طریقے سے ساری کی ساری توکل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ کو جو کلیم پروردگار عالم نے قرآن حکیم میں کیا ہے وہ عملاً ماننا پڑے گا. اگر آپ نے عملی طور پہ اس کو مان لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو پریشان نہیں کر سکتی. ہمارے ہاں ہر آدمی اس طرح ڈپریشن کی بات کرتا ہے جیسے شوگر کی بات کرتا ہے، جیسے کسی فیشن کی بات کرتا ہے. فیشن کی طرح پھیل گیا ہے. بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کسی رشتے میں ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. سکون ہے. سکون کیسے ملتا ہے؟ سکون غیر مادی چیز ہے. سکون مادی چیز نہیں ہے. ہماری ساری کوششیں آرام حاصل کرنے کی ہیں کہ اچھا کھانا، اچھی رہائش، اچھا لباس، اچھا دفتر، اچھی دکان، اچھی گاڑی، اچھا بیڈ روم مل جائے. یہ سب آرام کے طریقے ہیں. آرام اور سکون دو متضاد چیزیں ہیں.
آرام کا تعلق آپ کے ہارڈ ویئر سے ہے جو باڈی ہے آپ کی، اور سکون کا تعلق سافٹ ویئر سے ہے جو غیر مادی ہے۔ سکون روح کی غذا ہے، وہ سارا غیر مادی ہے، اس میں ساری ان چیزوں کا دخل ہے جن کا کوئی مادی وجود نہیں ہے۔ تو ہماری ساری کوششیں اور ساری ایفرٹس اب رہ گئی ہیں مادی حصول کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ٹیچ کیا؟ بالکل ایسی زندگی گزاری ہے جس میں کوئی آرام نام کی چیز نہیں ہے۔ کم سے کم کھانا، سادے سے سادہ کھانا، کم سے کم لباس، سادے سے سادہ لباس۔ بستر کی بات تو یہاں تک ہے، میں حیران ہوتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں ایک دن آپ صبح کو اٹھے اور فرمایا آج میرے بستر کے ساتھ تم لوگوں نے کیا سلوک کیا، مجھے تہجد میں اٹھنے میں مانع ہوا، رکاوٹ بنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف آپ کے کمبل کی ایک تہہ اور کر دی۔ تو جب بستر کا اتنا آرام بھی قبول نہیں ہے کملی والے کو، تو آپ کو ٹیچنگ کیا دے رہے ہیں کہ سامان تمہارے آرام کے لیے ہے جسمانی، تمہاری روح کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سکون روح کے لیے ہے، سکون لینے سے نہیں دینے سے ملتا ہے، سکون کھانے سے نہیں کھلانے سے ملتا ہے، سکون خدمت کرا کر نہیں خدمت کر کے ملتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سیکھنی ہیں تاکہ ہم فرسٹریشن سے اور پریشانیوں سے نکل جائیں۔